لاہور کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 241 ہو گیا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے, فیصل آباد تیسرے نمبر پر ہے. اور اس طریقے سے یہ جو معاملات ہیں یہ ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں. تو اب اس حوالے سے پی ایچ اے کا جو ادارہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, لاہور کو کس طریقے سے امپروو کیا جا رہا ہے, فضائی آلودگی کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے, پارکس کس طریقے سے نئے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اور شہریوں کو مختلف جو تفریحی سہولیات اور کھیل کے میدان ہیں ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. پی ایچ اے کے ڈی جی جناب ذیشان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اسموگ کے حوالے سے ہی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اسموگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کتنے درخت لگانے کا ہدف مقرر ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. آپ کو پتہ ہے جو پی ایچ اے جی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور کے اندر, یہ پورے پنجاب میں ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے کام کر کے دکھایا ہے. اور خاص طور پہ لاہور میں آپ دیکھتے ہیں گرین بیلٹس کو دیکھتے ہیں, پارکس کو دیکھتے ہیں. ہمارا 7000 سے زیادہ کا جو ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے وہ آپ کو گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں وہ آپ کو روڈ پہ گرین بیلٹس میں پارکس میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو لاہور کی خوبصورتی میں پی ایچ اے کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور ہمیں ریئلائزیشن ہے کہ ہمارا جو رول ہے وہ چیلنجنگ ہے اور کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسموگ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. اس کے لیے مونسون ٹری پلانٹیشن کی ہم نے کمپین سٹارٹ کی تھی کوئی 2 مہینے پہلے. اس میں ہمارا جو انیشل ٹارگٹ تھا وہ 91,000 تھا. بٹ جب ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ اسموگ ایک ریکرنٹ ایشو ہے اور لاہوریوں کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے, پورے پنجاب میں پرابلم ہوتا ہے, پرٹیکولرلی لاہور کے اندر, تو ہم نے اپنے ٹارگٹ کو ریوائز کیا اور 5,50,000 کا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بھی گرے ایریا تھا اس میں 30% ٹری کور کو ہم نے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. اور آپ کو ٹری پلانٹیشن جو کمپین ہے وہ اورنج لائن کے اوپر نظر آئے گی, آپ کو رنگ روڈ کے اوپر نظر آئے گی. فری کنسلٹیشن لاہوریوں کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کون سے پلانٹ لگانے ہیں, کون سے درخت لگانے ہیں. تو پی ایچ اے از ڈوئنگ ایوری تھنگ پاسبل ٹو کاؤنٹر اینڈ ڈیٹر دی اسموگ ان لاہور. تو یہ جو میاواکی جنگلات والا جو پلان ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے یا وہ الگ پلان ہے, اور اگر وہ الگ پلان ہے تو اس میں کیا کیا شامل ہے, وہ کتنے لگائے گئے ہیں؟ جی یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی ٹری ہے, پلانٹ ہے, وہ کہیں پہ بھی لگ رہا ہے, لاہور کے کسی جگہ پہ لگ رہا ہے, ایون پنجاب میں کہیں پہ بھی لگ رہا ہے, تو وہ پروڈکٹیو ہے ٹو فائٹ اسموگ یا انوائرمنٹل پولوشن یا کسی بھی چیز کے لیے. مطلب اسموگ کو ہم نے اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ صرف نہیں ہے کہ ہم کو مونسون ٹری پلانٹیشن کریں یا ہم کسی پارک میں پودے لگائیں یا کسی جگہ پہ, مطلب ہر بندے کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اس میں میاواکی کوئی لاہور کے اندر ہماری کوئی 53 سائٹس ہیں اور ان 53 سائٹس پہ کچھ 300 سے زیادہ کینال پہ ہم نے میاواکی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. ریس کورس میں آپ کو ملیں گے, سگیاں پہ آپ کو ملے گا, جلوں میں آپ کو ملے گا, اور 53 سائٹس ہیں. اور اس پہ ہماری جو 2 ایئرز 3 ایئرز کے اندر جو گروتھ ہے, میں تو آپ لوگوں کو انوائٹ کروں گا کہ آپ اپنی ٹیم کو بھیجیں ادھر ہی ریس کورس میں, جسٹ کوائٹ اپوزٹ ٹو مائی آفس میں آپ کو وزٹ کراؤں, سگیاں پروجیکٹ میں آپ کو وزٹ کراؤں. تو اگر آپ اس جگہ پہ اس میاواکی کے اندر چلے جائیں اور اس سے باہر کھڑے ہوں تو آپ کو 5 سے 6 سینٹی گریڈ ٹمپریچر کا فرق پڑتا ہے. اچھا, اتنا اس کا مفید اور افیکٹو چیز ہے. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. میاواکی کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ذرا دے دیجیے اگر ناظرین کو. ظاہر ہے پچھلے کچھ عرصے سے میاواکی فارسٹ کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ میاواکی فارسٹ لگائے جا رہے ہیں. تو اب ان فارسٹس میں اور دوسرے فارسٹس کے کا جو اگر ہم کمپیریزن کریں, یہ ضرور ہے کہ ان میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے, میاواکی از کوئکر, لیکن اس کے علاوہ میاواکی کے اور کس قسم کے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز ہیں ہماری آب و ہوا کے لیے؟ اصل میں جو میاواکی جو کنسیپٹ ہے نا جی, یہ ہے اربن فارسٹ کا کنسیپٹ. عام طور پہ آپ کے جو فارسٹ ہیں پنجاب میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے وہ رورل ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے, اربن سیکٹر میں کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کو نا یہاں پہ سپیس بہت کم ملتی ہے شہر کے اندر. تو یہ جو میاواکی ہے یہ اربن فارسٹ ہے, اربن فارسٹیشن ہے. اس میں اگر آپ کے پاس ایک کنال ہے, 10 مرلے کا بھی کہیں پہ کوئی سائٹ ہے, تو وہاں پہ آپ تھک پلانٹیشن کرتے ہیں. پلانٹس آپ ایسے یہاں پہ انڈیجنس پلانٹس ریکمنڈیڈ ہیں جن کی گروتھ بہت زیادہ فاسٹ گروئنگ ہوتے ہیں, اور وہ ایک وائلڈ گروتھ بھی ہوتی ہے, فاسٹ گروتھ بھی ہوتی ہے, اور آپ کو 1 سے 1.5 سال 2 سال کے اندر ایک پورا جنگل کا لک آتا ہے جس کی جو ایمیشن ایبزارپشن کیپیسٹی ہے
وہ اس جو دوسرے جنگل ہیں, دوسرے فارسٹ ہیں, ان سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو مین جو اس میں کی ڈیفرنس ہے, اس میں ہم وہ پلانٹس لگاتے ہیں جن کی گروتھ زیادہ ہے. پلانٹس کی جو گروتھ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تھک پلانٹیشن ہوتی ہے, ویجیٹیشن زیادہ ہوتی ہے, اربن ایریاز میں ہوتے ہیں, اور کاربن جو ایبزارپشن ہے ان کی ایز کمپیئر ٹو ادر فارسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اب اس کے علاوہ اور کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے, تفریحی سہولیات دینے کے لیے, لوگوں کو کھیلوں کی سہولیات دینے کے لیے؟ جی, یہ تھینک یو سو مچ, دس از اگین ویری ریلیونٹ کویشچن. ابھی ہمارا جی آپ کو نا مڈ آف نومبر سے ایک ونٹر فیسٹیول کا ہم کافی عرصے بعد شروع کرنے جا رہا ہے پی ایچ اے. اچھا, ونٹر فیسٹیول ہوگا ریس کورس پاس کے اندر, اس میں ڈفرینٹ اسٹال لگائے جائیں گے. ڈفرینٹ آپ کا جو لاہور کا کلچر ہے, لاہور کی جو ٹریڈیشنز ہیں, ایون کہ جو ہمارے پورے ملک کی ٹریڈیشنز ہیں, اس میں سندھی اسٹال لگیں گے, بلوچوں کے اسٹال لگیں گے, کے پی کے اسٹال لگیں گے. اس میں آپ کو جو ریجنل کلچر ہے, نیشنل کلچر ہے, وہ آئے گا. آپ کو فوک لور ملے گا. آپ کو ڈفرینٹ قسم کی فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کی جائیں گی کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی پلانٹس لگانا ہے تو وہ کون سا پودا ہوگا, اس پہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ہارٹیکلچرسٹ, وہ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ یہ پلانٹ لگائیں, اس اینگل سے لگائیں, اس ڈسٹینس کے ساتھ لگائیں. اس کے علاوہ ہمارا جو مین امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ سینسٹائز کرنا ہے کہ یہ جو فارسٹیشن ہے یا پلانٹیشن ہے, دس از ناٹ ایکسکلوزیو ٹو پی ایچ اے. یہ ہر بندے کا کام ہے, ہر لاہوری کا کام ہے. جہاں پہ ان کے پاس جگہ ہے, ان کی جو گرین بیلٹ ہے, ان گرین بیلٹس میں پلانٹس کو لگائیں. ان کے گھر کے اندر اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ پلانٹس کو لگائیں. اور ان کو کیسے ہم نے گرو کرنا ہے, پانی ان کو کیسے دینا ہے, ان کی فاسٹ گروتھ کو کیسے ہم نے انشور کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پارکس بنے ہوئے ہیں, گرین بیلٹس بنی ہوئی ہیں, 3000 ایکڑ سے زیادہ ہماری گرین بیلٹس ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن کہ اگر کوئی گرین بیلٹ پہ کوئی انکروچمنٹ ہوتی ہے, اگر کوئی ٹری کٹنگ ہوتی ہے, تو وہ آپ نے ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں بتانا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ کہیں پہ ہماری کوئی ہمارے پاس کے ساتھ, ہماری گرین بیلٹس کے ساتھ, ہمارے درختوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو پورا ایک انیشیٹو ہے لاہور کا. اور ابھی کمشنر صاحب نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے شائننگ ان گرین لاہور کے نام سے. اس پہ لاہور کے نہ صرف ڈیولپڈ ایریاز بلکہ جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پہ واسطہ کی ٹیم ہے, ایل ڈی اے کی ٹیم ہے, ایل ڈبلیو ایم سی کی ٹیم ہے, پی ایچ اے کی ٹیم ہے. وہاں پہ اس پورے علاقے کو, پورے روڈ کو, پورے ایریا کو, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ ہمارا اولڈ لاہور ہو, وارلڈ سٹی ہو, چاہے گلبرگ ہو, چاہے کوئی بھی ایریا ہو, تو وہاں پہ ایک ہماری کنسرٹڈ ایفرٹ اور کنسرٹڈ ٹیمز ہماری وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اور پی ایچ اے ون اسٹیپ ہیڈ آف ایوری ون, ہم نے ایک گرین اسکواڈ بنا دیا ہے 100 بندوں کا. وہ گرین اسکواڈ ہے جہاں پہ ہمیں امیجیٹ انٹرونشن چاہیے, وہاں پہ ہمارے وہ 100 بندے جاتے ہیں اور اس گرین بیلٹ کو, پارک کو یا ایریے کو وہ ایک دن کے اندر کلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, انوائٹ کروں گا کہ کبھی اس ایکٹیویٹی پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو کتنا ریلیف مل رہا ہے اس شائننگ اور گرین لاہور کے ذریعے. بالکل جی, بڑا زبردست آپ لوگ کام کر رہے ہیں جی. اور ایک فائنلی چھوٹا سا کویسچن یہ ہے ذیشان صاحب کہ جس طرح اسلام آباد کا اگر ہم دیکھیں تو جو گھروں کے اندر بھی درخت لگے ہیں اور پرانے درخت ہیں, اسی طرح لاہور بھی ایک قدیم شہر ہے تو وہاں پر بھی پرانے درخت ہیں جو لوگوں کے گھروں کے اندر لگے ہیں. وہ کئی بار بلڈنگ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی ریکنسٹرکشن کرتے ہوئے لوگ ان بڑے پرانے درختوں کو کاٹتے ہیں. اس حوالے سے آپ لوگوں کے کیا قوانین ہیں یا کسی قسم کا کوئی پلان ہے کہ آپ سے اجازت لیے بغیر کوئی نہیں کاٹ سکتا؟ کیونکہ میں نے کم از کم اپنی آنکھوں سے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ گھروں کے اندر جو بڑے پرانے درخت ہیں ان کو بھی کٹواتے ہیں. دیکھیں, درخت کاٹنا تو دور کی بات ہے, آپ درخت کی ٹریمنگ بھی بغیر پی ایچ اے کی پرمیشن کے نہیں کر سکتے. اس میں ہمارے آپ یہ ادھر آ جائیں, ریس کورس میں آ جائیں, ہماری پرانی سوسائٹیز کے اندر آ جائیں. کوئی درخت جو ہے وہ ہے سرکار کا, چاہے وہ آپ نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے یا آپ روڈ میں لگا ہوا ہے یا کینال میں لگا ہوا ہے, تو کسی بھی قسم کی ہیوی یا جو تھن ٹریمنگ ہے اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. وہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ اگر آپ درخت کاٹ دیں, اور اس میں بڑی امپریزنمنٹ ہے اور بڑا ہمارا پی ایچ اے کا ایکٹ ہے ہمیں جو الاؤ کرتا ہے کہ اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو ہم روکیں. تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, ہم ان کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پھر ان کی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں, بٹ دس از اے ڈائنامک پروسیس. اور اگر کہیں پہ آپ کے نوٹس میں آتی ہے تو لیٹ اس نو, اور پی ایچ اے اس میں انشاءاللہ بڑا پرو ایکٹیو ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ لاہور میں درختوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھے نہ کہ کم ہو. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. ذیشان جاوید صاحب ناظرین ہمارے ساتھ تھے.